أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عين يشرب بها يفجرونها تفجيرا. تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما عبوسا قمطريرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. सूरत के नाम है, एक नाम है अल इंसान, एक नाम है इसका दहर। इंसान इसलिए कि इंसान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी असल के बारे में बताता है और उसी से सूरत का आगाज़ होता है। हल अता अलल इंसान और दहर कि इसमें पहली आया करीमा में कलिमा दहर आया। हल अता अलल इंसान, क्या इंसान पर ऐसा वक्त भी आया है? हल सवाल के लिए, तो ये बलागी तौर पर इसका माना तहकीक, ये सवाल जो है इसका माना लाजमी ऐसा वक्त आया इंसान के ऊपर कि जब वो कुछ भी ना था। हल अता अलल इंसान यानी ज़रूर आया इंसान पर
بنی آدم پر، آدم کے بیٹے پر ایسا وقت، حین من الدہر، حین من الدہر، زمانے میں ایک ایسا وقت، حین من الدہر کہتے ہیں 40 سال سے پہلے، اس سے پہلے کہ اس میں روح پھونکی جائے، اس سے پہلے کہ جب اسے مٹی سے بنایا گیا، اس سے پہلے کہ جب وہ ہمہ مسنون تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا۔ حل اتا، یقیناً انسان پر ایسا وقت آیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا، اور پھر اس کی آگے تفسیر آ رہی ہے، لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس میں روح پھونکنے سے پہلے، اس کو مٹی سے بنانے سے پہلے انسان کا کہیں کوئی ذکر بھی نہ تھا۔ تو زمان حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ آدم علیہ السلام کا کوئی نام نہیں تھا، مخلوق میں سے ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے بنایا انسان کو من نطفۃ، نطفہ سے، نطفہ تب بنتا ہے جب مرد اور عورت کا پانی اکٹھا ہوتا ہے مادر رحم میں، جب ملتے ہیں پانی تو پھر وہ نطفہ ہے۔ یہ تخلیق آدم کے بعد پھر جب اللہ نے جوڑے بنا دیے تو اس میں سے مرد و عورت میں سے بہت سارے رجال زمین پہ پھیلا دیے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، انا خلقنا الانسان، پھر ہم نے بنایا انسان کو من نطفۃ امشاج، امشاج یعنی نطفۃ الرجل اور نطفۃ المرأہ، مرد و عورت کا نطفہ اور ان کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے اس کو امشاج کہا جاتا ہے۔ نبتلی، نبتلی، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کو بنایا اس لیے ہے کہ اس کی ابتلا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان پر فرائض کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے تو وہ اس کے امتحان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی خیر و شر سے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے آزماتا ہے، کبھی اقتدار دے کے آزماتا ہے۔ تو یہ انسان کی آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں اسے سمع اور بصر کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے کی اور دیکھنے کی قوت عطا کر دی، یہ اس کے لیے ضروری تھا۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے یہ صفات اس میں ضروری تھے کہ اس کے حواس ہوں، جس سے وہ ان امتحانات میں کامیاب ہو سکے، سمیعاً سن سکے ہماری نصیحتوں کو، بصیراً دیکھنے والا ہماری نشانیوں کو دیکھ سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فجعلناہ، پس بنایا اس انسان کو سمیعاً سننے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ تو یہ دو حواس کا ذکر کیا کیونکہ یہ ان حواس خمسہ میں سے سب سے اہم ہے، سمع اور بصارت۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا، ہم نے، ہدیناہ، اس کو راہ دکھا دی، السبیل، راستے کی، راستہ اس کو بتا دیا اور اسے سمجھا دیا کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ یہ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ بات رکھ دی اور اس کو اس بات کی معرفت دے دی
کہ کون سی چیز اس کے لیے نفع بخش ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اب اس کو اختیار دے دیا۔ اختیار کس کا ہے؟ چاہے تو وہ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے، مومن بن جائے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق خیر کو اپنا لے، اس کی حدود کا خیال رکھے، ان کو پامال نہ کرے، یا پھر کافر بن جائے، و اما کفورا، کافر ہو جائے، نہ مانے ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی یہ انسان کو دی، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے، راستے دونوں کے سامنے کھلے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کفر کرو گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اختیار ہم نے دے دیا ہے، چاہے نیک بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، چاہے کافر بن جاؤ، چاہے مومن ہو جاؤ چاہے کافر۔ لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ اس امتحان کے بعد، یہ راستے اپنانے کے بعد دونوں راستوں کا کیا رزلٹ ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انا، ہم نے، اعتدنا، تیار کیا ہوا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلا، زنجیریں، واغلال، توق، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ انجام آپ سامنے رکھیں کہ کافروں کو عذاب ہوگا، ان کو باندھا جائے گا، ان کے سلاسلہ ہاتھ اور پاؤں کے لیے ہے، اغلال گردنوں کے لیے ہیں، اور سعیرہ پورے جسم کے لیے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں توق ہوگا، اور آگ میں جل رہے ہوں گے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ انا اعتدنا للکافرین، یہ کافروں کے لیے یہ تیاری ہے۔ کفر کا راستہ کرو، اختیار کرو گے تو کفر کے راستے پہ چلتے چلتے ادھر پہنچ جاؤ گے، جہنم میں، جہاں پہ بیڑیاں ہیں، توق ہیں، آگ ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اس کے مقابلے میں ان الابرار، نیکوکار جو ہے، جو نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ مزے میں ہوں گے، یشربون، پی رہے ہوں گے، من کأس، گلاسوں میں سے، یشربون، پی رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے۔ وہ شراب طہورا کے جام ہوں گے، وہ حوض کوثر کے جام ہوں گے، وہ خمر من لذت للشاربین ہوگا، وہ دودھ کی نہریں ہیں، وہ شہد کی نہریں ہیں، وہ میٹھے پانی کی نہریں ہیں، جیسا کہ مختلف جگہوں پہ اس کی تفصیل آئی ہے۔ اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ ان کا انجام ہے جو شاکر ہے، جو نیکی کا راستہ اپنانے والا ہے، ابرار جو ہے، نیکوکار لوگ۔ اور تاکید کے ساتھ فرمایا ان الابرار، شک نہ کرنا اس میں، بے شک، ان الابرار، بے شک نیکوکار، یشربون، پی رہے ہوں گے، من کأس، گلاسوں میں سے۔ وہ گلاس بھی کیسے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے اور ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے، کان مزاجها کافورا، اس کا مزاج کافورا ہوگا، یعنی یہ اس کی خوشبو اور یہ اس کا ذائقہ اور یہ اس کی پاکیزگی کی طرف دلالت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، کان مزاجها کافورا۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، وہ چشمے ہیں، وہاں ان چشموں سے پی رہے ہوں گے اس شراب طہورا کے جام، عینا، چشموں میں سے، یشرب بها، پی رہے ہوں گے ان چشموں سے، عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے
جو اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے لیے ابتلائیں رکھی ان میں سے ان آزمائشوں سے نکل کر کامیاب ہونے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے، وہ ان نہروں میں سے پئیں گے جو جنت کی نہریں ہیں، جنت کے چشمے ہیں. عین چشموں کو کہتے ہیں. عین یشرب بہا، چشموں میں سے پی رہے ہوں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے. یفجرونہا تفجیرا، یفجرونہا تفجیرا. یفجرونہا، وہ جو چشمے ہیں وہ پھوٹ رہے ہوں گے. ادھر بھی پھوٹ رہا ہے، ادھر بھی پھوٹ رہا ہے، جگہ جگہ پہ وہ چشمے پھوٹ رہے ہوں گے. یوفون بالنذر، اب ان کی جو یہ ان کو انعامات ملے ہیں ان کی صفات کیا تھی؟ یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے تھے. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر فرائض عائد کیے تھے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اسے پورا کرتے تھے. نماز ادا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو شرعی واجبات ہیں وہ ادا کرتے تھے. یوفون بالنذر، یہاں پہ نظر کا یہ معنی ہے. یوفون بالنذر، اور پورا کیا کرتے تھے. وفا کا معنی پورا. النظر یہ شرائع اسلامیہ ہیں، یعنی شریعت کے پابند تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ان واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، صوم و صلاۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتے بھی تھے. اس دن سے وہ ڈرتے تھے، وہ جو دن قیامت کا دن ہے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اس دن سے ڈرتے تھے. كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہاں تک کہ اس کا جو شر ہے اس دن کا، اس سے زمین و آسمان بھر جائیں گے. یعنی آسمان متاثر ہوگا اس دن کی ہیبت سے، اس دن کی ہولناکیوں سے. جیسا کہ کتنی صورتیں ہیں، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائیں گے. اذا السماء انفطرت، تو یہ بھر جائیں گے آسمان اور زمینیں. تو اس سے آسمانوں پہ اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ آسمان پھٹ جائیں گے. ستاروں پہ یہ ہوگی کہ ستارے جھڑ جائیں گے. چاند پر یہ ہوگی کہ وہ سورج کے ساتھ جمع ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج پر یہ ہوگی کہ اس کی روشنی نہیں رہے گی. تو ایسا وہ دن ہے. کان شرہ مستطیرا، اس کا شر زمین و آسمان کو بھر دے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب جو ابرار ہیں یہ ان کی تفصیل آ گئی. یطعمون، کھانا کھلاتے تھے. یطعمون، کھلاتے تھے. الطعام، کھانا. علی حبہ، مسکینا ویتیما واسیرا. علی حبہ یعنی اپنی چاہت کے باوجود. کیا معنی؟ خود بھی بھوکے ہیں لیکن پھر بھی کھلاتے ہیں. ان کو بھی خواہش ہے کھانے کی، لیکن اپنے ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. یہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے تھے. یہاں یہ بھی ہے کہ کھانا ان کے پاس تھوڑا ہی ہوتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ کھانا. اس کے باوجود خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا دیتے تھے. یطعمون الطعام علی حبہ یعنی خواہش کے باوجود، چاہت کے باوجود وہ
دوسروں کو کھلاتے تھے. اللہ حبی کا ایک یہ معنی بھی کیا گیا کہ اللہ کی محبت میں اوروں کو کھلاتے تھے. یطعمون الطعام علی حبی، اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے. اور پھر ساتھ کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ دوسرے معنی کو ترجیح دیتا ہے کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، اور اس لیے کہ وہ کہتے تھے انما صرف اور صرف نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وجہ اللہ کھلا رہے ہیں. یعنی تم سے ہم کوئی یہ نہیں چاہتے کہ تم ہماری تعریف کرو، تم سے ہم کوئی پیسے نہیں مانگتے، تم سے ہم تم کو کھلا رہے ہیں تو ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، تم سے کوئی کچھ نہیں چاہتے، اس کے بدلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ معنی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور ساتھ ہی آگے اس کی تفسیر بھی بتا دی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. لا نريد منکم، تم سے ہم نہیں چاہتے جزاء، اس کا کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ کوئی کلمہ شکر. تم یہ بھی کلمہ شکر بھی نہ کہو ہمارے لیے، تھینک یو بھی نہ کہو. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا. ہم ڈرتے ہیں، انا ہم نخاف ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یومن عبوسا قمطريرا، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن چہرے جو ہیں ہولناکی کی شدت کی وجہ سے وہ ناگوار نظر آ رہے ہوں گے، ان کے اوپر تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی. آباسا، جیسے آباسا تیوری چڑھائی، اسی سے آباسا. قمطريرا، قمطريرا اس میں آنکھوں کو چندھیا لینا، یعنی قمطریر شدت کی گرمی دیکھ کر، شدت کے ہول دیکھ کر، اور اس دن کی سختیاں دیکھ کر جو چہرے کے تاثرات ہوں گے ان کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. عبوسا قمطريرا دو لفظ ہیں جو انسان کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے اس دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے، اس کی تعبیر کے لیے یہ دو لفظ آئے ہیں. عبوسا قمطريرا، چہرے پہ تیوریاں چڑھی ہوئی، ناگواری کے احساس. قمطريرا حتیٰ کہ انسان کی آنکھوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے، چندھیائی ہوئی ہوں گی، اندر کو دھسی ہوئی ہوں گی، ہوئیں ایسی ہوئی ہوں گی. یہ سارا اس صورت کے اندر یعنی پورا نقشہ کھینچا گیا ہے. عبوسا قمطريرا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج کی یہ 10 آیات کا یہ ترجمہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، انسان کے سامنے ہیں، یا وہ شکر گزار بن جائے یا وہ کافر بن جائے، اور دونوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں انجام بھی بتا دیے. اگر کافر ہے تو پھر بیڑیاں ہیں، آگ ہے. اگر نیکوکار ہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے، شراب طہورہ ہے. اللہ ہمیں نیکوکار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.